السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عرس مخدومی 2025 1447 ہجری میں جو کہ شجاع شریف کے اندر منعقد ہوا، اختتام پذیر ہوا، اس میں ایک نیا شوشہ اور ایک نئی بات سامنے آئی، اور اس کے تعلق سے جواب اور پھر جواب الجواب بھی ہوا۔ 26 محرم الحرام یا 25 محرم الحرام کو آستانہ عالیہ اشرفیہ کے صحن میں ایک بیان جاری ہوتا ہے، اور پھر اس کا جواب، تحقیقی جواب 27 محرم الحرام کو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کے اسٹیج سے دیا جاتا ہے۔ اس جواب پر ایک صاحب نے پھر جواب دینے کی کوشش کیا ہے۔ 27 محرم الحرام کو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں سے جس حضرت نے اور جس مولانا صاحب نے جواب دیا تھا، آج ہم انہی کے پاس بیٹھے ہیں، اور ان کے اس بیان پر جو لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے اور بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی، اس تعلق سے ہم کچھ سوالات لے کر حاضر ہیں، تاکہ حقیقت حال اور معاملات کی صحیح جانکاری اور اس کا صحیح رخ پتہ چلے۔ ہمارے ساتھ ہیں اہل سنت کے معروف عالم دین، نباز اہل سنت، مفکر اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا الحاج قمر احمد اشرفی، بھاگلپوری ناظم اعلیٰ جامعہ اشرف کے شوشہ مقدسہ۔ سب سے پہلے ہمارا سوال حضرت سے یہی ہوگا کہ 27 محرم الحرام میں خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کے اسٹیج سے آپ کے بیان پر جو مثبت اور منفی رد عمل آ رہا ہے، ان میں ایک بیان مولانا مہدی حسن کا بھی ہے۔ کیا آپ نے اس بیان کو سنا اور اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مہدی حسن صاحب کا بیان میرے پاس، میں نے ڈائریکٹ یوٹیوب پہ نہیں سنا، میرے واٹس ایپ پہ کئی لوگوں نے ان کا لنک شیئر کیا، اس میں سے بعض حضرات نے مجھے تاکید کی کہ سنی ہے، تو ان کی تاکید پر میں نے تھوڑا سنا، لیکن اب تک میں پورا نہیں سمجھ سکا۔ کچھ دور تک میں نے سنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ مولانا مہدی حسن صاحب کس معیار میں بات کر سکتے ہیں، اور میں زیادہ سننا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس میں جو ہے اب بہت زیادہ اس کو اپنے دل دماغ پہ نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بحث جو ہے یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن جو بات واضح ہے اس کو بلا وجہ الجھانے کی کوشش کی جائے۔ اب نہ سمجھنے کی کوئی ضد ہو تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ بھی گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تقریر و خطاب میں بہت ساری باتیں کچھ زائد ہو جاتی ہیں، چلیے وہ ساری باتیں تو بعد میں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو اصل مدعا، اصل معاملے پر مولانا مہدی حسن صاحب نے کوئی واضح اور مضبوط گفتگو نہیں کر پائی۔ اور دوسری بات نظر یہ آیا مجھے کہ یہ ان کی نئی وابستگی ہے، یہ خانوادہ اشرفیہ کا پس منظر، اس کی تاریخ، اس کے حالات اور واقعات، یہ سب سے وہ بہت اچھی طرح واقف نہیں، نئی وابستگی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تقریر میں بھی کہا کہ ہم لوگ جونپوری ہیں، یعنی مخدوم پاک کے زمانے سے ہم لوگ اس خانوادہ اشرفیہ سے جڑے ہوئے، جونپور ہی سے جڑے ہوئے۔ تو اب وہ سارے پرانی باتیں، پرانے واقعات، اس میں مثبت منفی سارے پہلو ہیں، وہ سارے واقعات اب وہ سب جو نئے 10-20 سال سے جڑے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں نہیں مانتے۔ بہرحال
تو میں نے تھوڑا سنا جی اور لیکن پورے کی خبر مل گئی. اچھا اچھا جی سننے والوں نے تقریباً باتیں بتا دی. تو اس پر ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا جو آپ کا بیان 27 محرم کو جاری ہوا، اس کے بعد ہم لوگوں کو جیسے معلوم ہوا آپ کے پاس بہت سارے لوگوں کے فون آئے، تو اس فون میں لوگوں کا کیا رد عمل تھا، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں نے کچھ دھمکیاں بھی دی ہیں اور آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس بارے میں آپ بتائیں. فون تو میرے پاس کئی آئے جی اور میں نے وہ فون بعض لوگوں کا تو میں نے اٹینڈ کیا جی اور ان لوگوں نے مجھ سے بات کی، لیکن سارے فون کرنے والے جن لوگوں سے بھی میری بات کی ان کا فون آیا. ایک بات واضح کر دوں کہ اس میں سے کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی نہیں تھا. جی یہ کسی سمجھدار فون پڑھے لکھے کا فون آتا. اب وہ پہلے سے سوچ کے فون کر رہے ہیں کہ مجھے کیا بولنا. اب میں ایک بات ان کی صبر سے سن رہا ہوں، اس کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں. وہ اپنی بات جو تیار کر کے رکھ بیٹھے ہیں وہ کہتے چلے گئے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں اور کچھ مطلب آپ اس کو کیا کہتے ہیں بدزبانی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ گالی گلوچ مجھے نہیں کیا. ذرا سا سخت لہجہ، دھمکی بھرا لہجہ کہ گیٹ کے باہر آؤ یا تم باہر نکلو گے تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا. لیکن اب یہ ساری دھمکیوں سے ہم سب کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس فون کرنے والوں میں مجھ سے زیادہ نشانہ قائد ملت حضرت محمود میاں صاحب کو بنایا صاحب سجاد. ہاں ان کی ذات پر دشمن پرستی، غلط زبان کا استعمال، تہمات، الزام، جس میں نے بات تھا اس میں کہا بھی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا ثبوت لے کے آؤ. تو اب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اب دھمکیوں کی بات جہاں تک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے وار کرنا یا خفیہ وار کرنا یہ تو قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو ہلا دینے والے حضرت عمر فاروق پر ہو گیا. اس سے بڑی سلطنت اور قیصر و کسریٰ کو جنہوں نے فتح کیا، عراق و ایران کو ہلا دیا، ان پر بھی پیچھے سے وار ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی. حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی مرتضیٰ پہ وار ہو گیا اور ان کے ساتھ رہنے والے نے وار کر دیا نماز میں، مسجد میں. تو یہ خفیہ تو ہو سکتا ہے، پیچھے سے تو کوئی کسی پہ بھی بات کر سکتا، لیکن جہاں تک سامنے سے بات کرنے کی ہے تو میں اس پر کوئی دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیتا، کیونکہ میں یہ گنڈے موالی والی بولی نہیں بولتا. جس کی روایت ہے ایسی وہ روایت اپنی روایت لے کے چلے. لیکن میں اس طرح کا جملہ دھمکی میں جواباً بھی دھمکی نہیں دیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ لوگ غور کریں گے، وہ سمجھ جائیں گے. حالانکہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی سامنے سے آ کر میرے ساتھ بدتمیزی کرے یا بات کرے، کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، تو میں اس کو نہیں بولنا چاہتا. لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سامنے سے آگے کوئی کچھ کرے گا تو میری طاقت، میری قوت سب اپنی جگہ. خود ملک کا قانون ہے، یہ کوئی پرانا دور نہیں ہے. ملک میں ملکی قانون ہیں، پولیس پرشاسن، قانون، ساری چیزیں ہیں. تو وہ تو کوئی ہمت نہیں کرے گا. اب پیچھے سے کوئی بات کر لے، یہ کر لے، تو یہ سب بزدلانہ حرکتیں ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں. اور میں اس پہ جاؤں تو ایک لمبی تاریخ ہے. تو خیر، اب ایک بات اور کہ جو آپ کا بیان ہوا تھا 27 محرم میں، آپ کے اس بیان میں کئی باتیں تھیں. اس میں ایک ٹکڑا آیا تھا جس میں آپ کچھ سمجھا رہے تھے، جھوٹی پلیٹ میں کھا کر پلیٹ جھوٹی چھوڑ دوں گا، اس طرح کر کے. اس بیان کو، اس حصے کو بھی، اس ٹکڑے کو بھی لوگوں نے میں نے یہ سنا. ہاں میں نے سنا. یہ تو میں نے خود سنا. اچھا جی ابتدا نہیں تھی. ہاں تو میں نے کچھ حصہ سنا ہے تو اس میں آیا ہے. اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کی زبان استعمال کرنا آپ کے لیے مناسب تھا، یا کوئی اور اگر استعمال کرتا ہے رد عمل میں تو کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ تمثیل جو پیش کی ہے تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے، میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی نفرت، بغض، حسد اور جذبہ انتقام کبھی کبھی کچھ ایسا کر لیتا ہے کہ اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم جذبہ انتقام میں کر رہے ہیں، لیکن ہم خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں.
میں اس کو صرف سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جذبہ انتقام اور حسد میں آدمی کچھ کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے، لیکن وہ سامنے والے کی توجہ رہتی ہے، لیکن وہ کیا کرا وہ اپنی حرکت پہ توجہ نہیں. اسی کی تفہیم کے لیے میں نے یہ ایک مثال دی تھی. ہاں میں بھی سن رہا تھا. اصل میں آپ ایک خطے سے اس ہاں تمثیل بنگالی کا لفظ کہہ دیا، میں نے معذرت بھی کیا ہے. حالانکہ ان کو اس پر ناراض ہونا چاہیے. ہاں جی وہ ایک مدرسے کی دنیا میں یہ مشہور ہے. ہاں بلکہ تو میں نے یہ صرف دکھا رہا تھا کہ جذبہ انتقام میں آدمی خود اپنے لیے کیا اپنے لیے کیا کرتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک بیان جاری ہوا، ہم لوگوں نے بھی اس کو سنا. یہ ہاں لیکن اس پر ایک بات ہے جی، میرے اس جملے پہ، اس تمثیل پہ، اب کسی لطیفے پہ، کسی طرح اسٹیج وغیرہ پہ بولتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور تو اب اس طرح کے جو ہمارے یہ تمثیلی جملے پر ہم کو اتنی پریشانی ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن جو خانقاہ شاہ میرا یا جس کا نام اب گلشن میرا کہا جا رہا ہے، سنا ہے کہ اس کا بورڈ بھی اتر گیا ہے، اس تبدیلی ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ مستحسن تبدیلی ہو. چلیے خیر، وہ میرا اس پر یہ اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض کہ وہ خانوادے کے فرد ہے، اس لحاظ سے ہم دوسرے پہ نہیں کر سکتے. اب انہوں نے دوسرے دن جو تقریر کی ہے تو لغو لہجہ اختیار قائد ملت کے بارے میں، قائد ملت کے بارے میں، نشانہ قائد ملت کو بتایا. اس میں جملہ بولے کہ دوسروں سے بلواتے ہیں. اس کا مطلب قائد ملت. ہاں پھر دوسروں بول کر کے دوسروں سے بلواتے ہیں، جس کا مطلب وہ پہلا متعین ہے آپ کے نزدیک جس کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے. اس پہلے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے آئے، زبان لگائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ حضرت قائد ملت کو ایسی ضرورت ہے کہ وہ ان سے ان کا جواب دیں یا ان سے منہ لگائیں. بہرحال دوسری بات کیا ہے، قائد ملت نے ان سے بلوایا ہے. سارے اسٹاف گواہ ہیں کہ 29 تاریخ تک میری قائد ملت سے ملاقات اور فون پر بات بھی نہیں، ملاقات اور بات بھی نہیں. اور ان سارے معاملات کے لیے حضرت قائد ملت کو زیادہ بولنے بتانے کی ضرورت بھی نہیں مجھے. ہاں الحمدللہ. اور بہرحال تو انہوں نے جو خانقاہ میں زبان استعمال کی اور جس گرفتار آواز میں، اور آخری جملہ کے اگر وقت پڑا تو چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے، صاحب سجادہ کی چھاتی، صاحب سجادہ تو چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے. تو یہ جملہ ان کے حلقے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یا ان کے حمایتی یا قریب ترین مقربین علماء مولوی ان لوگوں کو یہ جملہ سنا تو سمجھ میں نہیں آتا. اس پر کوئی توجہ نہیں کہ وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور وہ تو ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی مثال نہیں دے رہے. مثال دینے میں، مثال سے کسی بات کو سمجھانے میں مثال اور ممثل لہو ایک نہیں ہوتا. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یہ تو عام لوگ بولتے ہیں کہ اگر ان کو کسی مثال دیجیے تو وہیں پکڑے مجھے یہ کہیے، وہ نہیں کہ اس کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. تو ان کی زبان پر کسی نے توجہ نہیں کی. ہاں وہ تو واقعی اس زبان کے استعمال سے تقریباً پورا مطلب جو عقیدت مندوں کا ایک سلسلہ ہے خانوادہ اشرفیہ سے جڑا ہوا، سبھی کے دل کو چوٹ پہنچی ہے. بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جو اصل مدعا ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا میٹر کھڑا ہوا وہ ہے مخدوم پاک کے کا ایک قول ہے لطائف اشرفی کے اندر موجود، جس میں یہ ہے کہ جو میرے اس روزے پہ آئے گا وہ بے نصیب نہیں رہے گا، بافیض ہی جائے گا، اور جو اس روزے کی مثال بنائے گا تو وہ اس کے لیے مبارک نہیں ہوگا. مخدوم پاک کے اس قول میں جو روزہ ہے، روزہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. سارا میٹر اسی پر ہے اور لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. نہیں اس پر نہیں ہے، سارا میٹر ہے مثال. جی آگے بات تو آ رہی میں بولا روزہ اور مثال روزہ. تو روزہ کی جہاں تک بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ لطائف اشرفی کا 59واں باب، 59 لطیفہ. ہاں 59واں لطیفہ. جب آپ پورا لطیفہ پڑھیں گے تو ایک بات تو پہلے ذہن میں رکھ لیجیے کہ اردو اور فارسی دونوں ملا کے آپ نہیں پڑھیں گے تو پورا مضمون واضح نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ 59ویں لطیفے میں روزے سے مراد، یہ میں نہیں کہتا کہ روزے سے میں آستانہ شریف شامل نہیں ہے. میں نے پھر بعد میں بھی تقریر کے بعد بھی میں نے اس باب کو پڑھا تو روزے کا لفظ جو جگہ جگہ آیا ہے تو کہیں پر آستانہ بھی مراد، اور کہیں روزے میں یہ پورا سیٹ اپ
اس بات پہ توجہ دیجیے گا جی کہ مخدوم پاک کے لطائف کو غور سے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا جہاں ابھی آستانہ ہے جی اور آستانے کے باہر جو جگہ ہے جی جس میں ابھی سجادگان اور سادہ کرام کی مزارات ہیں اور بھی نیچے جگہ ہے، مجھے پورا اس سے اندازہ سیاق و سباق سے ہو رہا ہے کہ یہ باغ کا ایریا وہی ہے، جی کیونکہ مزارات تو بعد میں بنے، کیونکہ اس کے باہر پھر نیر ہے. ہاں اس کے باہر پھر نہیں ہے. جی تو سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہیں پر روضہ آستانے کو بھی کہا گیا ہے، جی اور اکثر جگہ جو روضہ ہے جی وہ پورا روضہ پورا سیٹ اپ ہے، جی یعنی آستانہ. جی. اور ابھی دیکھیے آپ کچھ دیر یہ جو عبارت ہے مثال والی، اس سے پہلے آپ ایک صفحہ پہلے پڑھ لیں فارسی میں، جی وہاں بھی یہ ہے کہ آپ نے روضے کا سیر فرمایا، جی درخت لگانے کا ذکر ہے، جی. اس درختوں کو جو دیکھ کر کے درخت جو طرح طرح کے درخت تھے اس سے خوش ہوئے جی باغ سے. تو اب یہ وہاں صاف اندازہ ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ وہاں روضے میں یہ آستانہ بھی ہے، وہ باغ بھی ہے اور حوض بھی ہے. بعد میں ہے کہ حوض کے کنارے آئے، حوض کی تعریف فرمائی. جی یہ پورا ہے، لیکن جو عبارت وہاں پہ ہے جی جی یہ جو عبارت ہے کہ چون در سیر گلزار جی و تفرج لالازار خاطر شگفتہ شد. جی تو اب یہ سیر گلزار، تفرج لالازار، جی بات پہ توجہ دیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں پورے لطیفے میں روضہ آیا ہے، جی. وہاں پہ کہیں آستانہ بھی مراد ہے، کہیں آستانہ کے ساتھ وہ باغ اور نیز شریف سارے مراد ملا کر مراد ہے مجموعی طور پر. اور یہاں جو سیاق و سباق ہے اس میں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ روضے سے مراد وہی ہے. جی بلکہ ایک جگہ جملہ آیا ہے فارسی میں کہ یہ انشاءاللہ بے مثال، دیکھیے یہاں پہ آیا ہے مرقد و مسکن ہوگا جی انشاءاللہ تعالی، مسکن و مرقد بے مثال برآں، جی یعنی بے مثال مرقد و مسکن بنے گا. جی اب یہاں بھی مثال پہ توجہ دیجیے. جی جی ہاں تو روضہ سے مطلب یہ ہوا کہ صرف آستانہ بھی نہیں ہے ہاں. اور صرف نیر بھی نہیں، صرف باغ بھی نہیں، بلکہ پورا پورا روضہ. مجموعہ. ہاں پورا مجموعہ ہے. جی. تو روزے کا یہ مطلب ہوا. اب بات آتی ہے مثال لیکن روزہ. اس عبارت میں جی اس عبارت میں روضہ سے مراد سیاق و سباق سے یہی لگتا ہے کہ یہ باغ اور نیز شریف وغیرہ مراد ہے. یہ روضہ، اس کو بھی روضہ کہہ رہے ہیں، جی 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 لفظی معنی میں باغ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ روضے میں آستانہ شامل نہیں ہے یا روضہ آستانے کو نہیں کہتے ہیں، یہ میرا کہنا ہے. اچھا دوسرا ایک روضے کی طرف پر میں ایک اہل علم کے لیے توجہ دلا رہا ہوں. عام لوگوں کو سے بحث نہیں کرنا مجھے، اور لوگوں کو لوگ سمجھ جائیں، سمجھدار لوگ سمجھیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں. ورنہ کسی کو قائل کرانا، قائل کرنا اور پھر مائل کرنا، یہ دونوں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ترجمے میں آیا ہے، یہ فارسی عبارت میں ہے کہ در سیر گلزار و تفرج لالازار خاطر شگفتہ شد، شگفتہ ہو گئے فرمودن انشاءاللہ تعالی ہر کے دری روضہ مکرم، دری روزہ مکرم بیایت. ہاں بیایت، دری روضہ مکرم، اس روضہ مکرم میں جو آئے گا. جی اب آستانہ مراد لیجیے. اردو میں کوئی آستانے کو نہیں کہتا آستانے میں حاضری دے گا، آستانے پر حاضری. آستانے پر حاضری ہے. لیکن اگر آستانہ ہے، اس آستانے کے ساتھ باغ ہے، اس کے ساتھ حوض ہے، اب آپ کہیں گے کہ جو اس روضہ مکرم میں آئے گا، جی باغ میں یعنی سب آستانہ روضہ اس میں باغ میں آئے گا. باغ میں آئے گا کہ بولا جاتا ہے، باغ آستانے میں آئے گا نہیں بولا جاتا. تو دری روضہ مکرم اردو نے جو ہے نا کہ تفرج، سیر لالازار، تفرج سیر گلزار و تفرج لالازار کے بعد اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ دری روضہ، دری روضہ مکرم بیایت. حالانکہ چلیے اس پر کوئی کہے کہ نہیں روضہ ہی مراد ہے تو مجھے اس پر کوئی اصرار کرنے کی ضرورت نہیں. اب بات آستانہ مراد ہے. اب بات آتی ہے مثالیں ہی جو محمد پاک نے فرمایا. اس کا مطلب ہوا کہ روزے کی مثال. تو روزے کی مثال کا معنی اور اس کی مراد، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور سارا معاملہ اسی پر ٹکا ہوا ہے. لوگ اس کو جلدی سے صحیح سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ مثال روزہ کا معنی اور اس کی مراد
پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے اور وہاں کیا مفہوم بن سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ یہ جو بیان جامی میاں نے دیا ہے جی کہ آپ اصلی آستانے پر ہیں، جی نقلی آستانے پر نہیں ہیں، اس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، حالانکہ پھر ابھی کل یا پرسوں آستانے پر پھر وہ یہی بولے کہ آپ اصلی آستانے پر ہیں، نقلی آستانے پر، تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سارے مختلف آستانوں پہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ پاک کے آستانے پہ حاضر ہیں، ہم غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم غوث پاک کے اصلی آستانے پہ حاضر ہیں، خواجہ پاک کے اصلی آستانے پہ حاضر ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب مخدوم پاک کے آپ بالکل کہیں کہ ہم مخدوم پاک کے آستانے پہ حاضر ہیں، دربار غوث العالم میں حاضر ہیں، لیکن یہ نقل پہلے بھی دو بار پھر کہا ہے نقلی آستانے نہیں اصلی آستانے پہ حاضر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہیں چوٹ پہنچانا ہے، پن مارنا ہے، پنچ، تو اب نقلی آستانے پہ حاضر نہیں ہے، کہیں کوئی نہیں کھولنا، غوث العالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، غوث العالم کے آستانے پہ حاضر ہیں، خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اصلی آستانے پہ حاضر ہیں، نقلی آستانے پہ حاضر نہیں ہیں، تو اس پورے جہان میں بتائیں غوث العالم مخدوم پاک محبوب یزدانی کا نقلی آستانہ کہاں؟ نقلی آستانہ کہیں ہے تو بتا دیجیے، توجہ چاہوں گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے وہ خانقاہ اشرفیہ میں جو ماڈل بنتا ہے، جو شبیہ جو ہم شکل استانہ صبح میں 28 محرم کی صبح میں کھلا دیا جاتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور 28 محرم کی شام میں کھل جاتا ہے، جس کو آپ شبیہ آستانہ کہہ سکتے ہیں، ہم شکل آستانہ کہہ سکتے ہیں، اور لوگ اگر سمجھیں تو ڈیمو آف آستانہ، آستانے کا ڈیمو کہہ سکتے ہیں، ہاں ماڈل کہہ سکتے ہیں، ڈیمو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر اس کی طرف اشارہ ہے تو اس پر میں آپ کو ایک بات توجہ دلاؤں، لوگ کیا بتا سمجھتے نہیں ہیں، ایک ہے نقل آستانہ، آستانے کی نقل، اور ایک ہے نقلی آستانہ، نقلی آستانہ اور نقل آستانہ، نقل آستانہ، تو اس کو آپ آستانے کی نقل تو کہہ سکتے ہیں، نقلی آستانہ نہیں کہہ سکتے۔ نقلی آستانہ اس وقت کہیں گے پہلے آستانہ کوئی کہے، دعویٰ کرے کہ آستانہ ادعا ہو کہ یہ آستانہ ہے تو آپ کہیں گے یہ نقلی آستانہ، آستانے کا دعویٰ ہو، ادعائے آستانہ ہو تو نقلی آستانہ کہا جائے گا۔ جب آستانہ ہونے کا ادعا ہی نہیں ہے تو اس کو نقلی کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں آستانے کی نقل ہے، تو آستانے کی نقل اور نقلی آستانہ یہ دونوں الگ چیزیں۔ اگر اس کی طرف اشارہ ہے نقلی آستانہ تو یہ پھر ایک علمی اور لسانی خطا ہے۔ اس کو نقل آستانہ کہیں، ہم شکل آستانہ کہیں، شبیہ آستانہ کہیں، لیکن نقلی آستانہ جب ہم نے یا جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اس کو آستانہ کہا ہی نہیں ہے تو آپ نقلی آستانہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ پہلے آستانہ ہوگا تب نقلی اور اصلی ہوگا۔ کاش یہ بات سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کو آستانہ نہیں کہا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات، اصلی نقلی تو اپنی جگہ پر ہے، مخدوم پاک نے جو لفظ استعمال کیا مثال، اس کا ترجمہ نقشہ کیا جاتا ہے اور وہ نقشہ ترجمہ کر کے پھر اپنی بات سامنے، مجھے تعجب ہے کہ اس کا ترجمہ نقشہ میں تو جامع میاں کو یہ سمجھ لوں کہ چلو تقریر کے دوران روانی میں خطابت میں بہت ساری چیزیں بول جاتی ہیں کہ نقشہ نکل گیا، ان کے لفظ ان کے ذہنات میں جو تھا مفہوم میں سے نقشہ کا لفظ نکل گیا، وہ تو درگزر کے قابل ہیں، لیکن جو آج مولوی علماء مفتی کہلا کر مثال کو دیکھ کر عبارت پڑھ کر اور اس نقشہ کو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ ہاں مثال کا ترجمہ نقشہ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے تعجب ہے ان پر۔ اب میں اس پر گفتگو کروں تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی کہ یہ کس طرح سے غلطی کر رہے ہیں، مطلب ذات کی اندھی حمایت کی بیڑی پیر میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ خطابت میں نکل گیا تو کہہ سکتے ہیں میرا مفہوم مطلب یہ تھا، میں نقشہ لفظ میں نکل گیا، لیکن جو لوگ سوچ سمجھ کے تیاری سے بول رہے ہیں
وہ بھی مثال کا معنی نقشہ کر رہے ہیں عبارت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی. اب دنیا میں کسی بھی عقل مند آدمی سے پوچھیے کہ کسی بھی عمارت کا نقشہ حضرت امام حسین کے روضے کا نقشہ بناتے ہیں، غوث اعظم کا نقشہ بناتے ہیں، گنبد خضرا کا نقشہ بناتے ہیں، مخدوم پاک کے ہزاروں لاکھوں نقشے ہوں گے کہ آستانے سے نیچے اتریے. وہ بیچنے والے جو نقشہ بیچتے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ بھی لوگ اپنی دکانوں میں، ہر گھر میں، ہر مکان میں، ہر خانقاہ میں، خانقاہ کی آفس میں، ہر جگہ نقشے لگے ہوئے ہیں. وہ جو نقشے کاغذ پہ لگے ہوئے ہیں اس کو 2D نقشہ بولتے ہیں. 2D کا مطلب 2 ڈائمینشنل، یعنی کہ جس میں لمبائی چوڑائی دکھے وہ 2D. اور جو یہاں بناتے ہیں اسٹیج پر وہ بھی نقشہ وہ 3D ہے کہ اس میں لمبائی چوڑائی اور گہرائی بھی دکھتی ہے. ہاں، ابعاد ثلاثہ جس میں. تو اب یہ علماء سے پر میرے اہل علم ہوں گے ان پر تعجب ہے کہ وہ نقشہ مثال کو نقشہ کہہ رہے ہیں. تو مثال کو نقشہ مطلب یہ کہ اس نقشے بنانے کو بھی مخدوم پاک نے ناپسند فرمایا، نامبارک کہا ہے. یہ تو بالکل خیر معقول اور سلم ہے. بلکہ ایک بات غور سے سن لیجیے اگر سمجھ میں آئے تو، کہ کسی بھی آستانے مطلب دینی اعتبار سے مقدس یا دنیاوی اعتبار سے اہم اور لائق قدر عمارت کا نقشہ، اس کا مومنٹو، اس کا ماڈل، یہ بنانا اس عمارت کی قدردانی ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہے، اس سے وابستگی کا اظہار ہے، اس کی پسندیدگی کا اظہار ہے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال ذرا سا سن لیجیے. آپ نے کوئی اینٹک گھر بنایا، پارک بنایا، سوئمنگ پول بنایا، ایک نادر گھر بنایا. اب اگر کوئی آپ کے گھر کی نقل کرے، زمین پر عمارت بنائے، آپ کی عمارت کے مقابلے میں آپ کے گھر مکان کے بعد اسی نقشے پر وہ بنانا شروع کرے کہ گھر پارک یہ وہ آپ کی نقل کرے، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ آپ کے مکان کی امتیاز ختم ہو جائے گا، انفرادیت ختم ہو جائے گی، تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ہے نا. لیکن یہیں پہ سمجھ لیجیے کہ کوئی شخص آپ کے گھر کا ماڈل بنا کر ڈرائنگ روم میں رکھے، ماڈل مومنٹو بنا کر رکھے، ڈیمو بنا کر رکھے، یا پیپر میں آپ کے گھر کا فوٹو لے کر اور اپنے گھر میں توغرا بنا کے رکھے، تو آپ کو دیکھیں گے تو سینہ پھول جائے گا آپ کا فخر سے کہ میرا گھر اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ میرے گھر کا مومنٹو بنا کے رکھے ہوا ہے، ماڈل بنا کے رکھے ہوا ہے. تو یہاں پہ کیچ کیجیے گا، ایک ہی عمارت ہے، اس عمارت کی کے مقابلے میں عمارت بنے تو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے. لیکن اسی عمارت کا مومنٹو بنایا جائے جو اسی کی طرف توجہ دلاتا ہو، دوسرے کی طرف نہیں، اسی کی طرف توجہ دلاتا ہو، تو اس کی قدردانی ہوتی ہے، اس کو قابل قدر سمجھتے ہیں. سمجھنا ہوتا ہے. دیکھیے آج جیسے مطلب دینی اعتبار سے مخدوم پاک کا روضہ ہے، صابر پاک کا روضہ ہے، غوث پاک کا روضہ ہے، امام حسین کا روضہ ہے، دینی اعتبار سے عقیدت میں یہ بناتے ہیں، تو یہ اسی اصل سے نسبت تعلق کو ظاہر کرتا ہے. جس کے گھر میں توغرا لگا ہو، جس کے گھر میں ماڈل رکھا ہوا ہو، مومنٹو رکھا ہوا ہو ڈرائنگ روم میں، تو وہ اصل سے وابستگی کا اظہار اور ثبوت دیتا. کوئی گھر میں گھستے دیکھے گا تو آپ کا مخدوم پاک کے روضے کا توغرا تو سمجھ جاتا ہے کہ آپ اشرفی ہیں، آپ مخدوم پاک سے جڑے ہوئے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بہت لوگوں نے کوشش کی ملک میں اور بیرون ملک تاج محل کا ماڈل کی طرح نقشہ عمارت بنانے کی، نہیں بنا سکے. تو اگر بناتے تو تاج محل کی انفرادیت ختم ہو جاتی، امتیاز ختم ہو جاتا. لیکن تاج محل کا آج ہزاروں مومنٹو ملتا ہے، پیپر میں لگاتے ہیں لوگ، آگرہ میں ملتا ہے اور لوگ ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں. حیدرآباد کے چار مینار میں مومنٹو ملتا ہے. تو یہ اس کو بنانا، اس کو لگانا، تو یہ اصل کی قدر اور اصل کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور لگانے والے کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کو غلط، اب یہ مخدوم پاک نے اس سے منع کیا ہے. میں آگے کی بات کروں تو سن لیجیے. جہاں تک نقشے کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سیٹلائٹ ہے آج کل، ہر لمحے کی فوٹو آستانے کی جا رہی ہے، اور ہزاروں لوگوں نے فوٹو کھینچا ہے، بنایا ہے. کسی نے پتھر سے اپنے گھر پہ بنوا لیا ہے، کسی نے وہ توغرے میں بنوایا کہ پورا منظر دکھتا ہے، فوٹو لیتے ہیں. تو یہ نقشہ وہ 2D نقشہ ہے، یہ 3D نقشہ ہے. شاید علماء اس کو سمجھیں. تو اس کو شبیہ کہتے ہیں، اس کو ہم شکل کہتے ہیں، اس کو نقل آستانہ کہتے ہیں. نقلی آستانہ نہیں کہتے، اس کو مثال نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ کلیئر ہوا کہ نقلی آستانہ اور چیز ہے، نقل آستانہ اور چیز، اور مخدوم پاک کا نقلی آستانہ پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو یہ بتاتے ہیں جس کی تردید کر رہے ہیں ہم نقلی آستانہ، اگر کہیں نقلی آستانہ نہیں ہے
تو اب یہ جملہ یہ جملہ جو ہے کیا بولوں، قید اتفاقی ہے کہ احترازی ہے، دونوں آپس ہے. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مثال کا معنی نقشہ اور شبیہ نہیں ہے. یہاں تو نہیں. تو پھر مثال کا معنی یہاں پر جو مخدوم پاک نے فرمایا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب یہاں پہ معنی کے سلسلے میں ایک بات بتا دوں میں، چونکہ میں آپ کو میں ایک روکنا چاہوں گا آپ کو، اس لیے کہ مثال کا معنی ایک صاحب نے نقشہ لیا اور پھر اس نے نقشہ کا معنی لغت میں دیکھنے کی کوشش کی اور نقشہ کے معنی میں ان کو مثال مل گئی، لفظ مثال. اب اس میں انہوں نے کہا کہ نقشہ بول کے مثال، مثال بولو کہ نقشہ ایک ہی چیز ہے. خود بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ اس میں نقشہ کا معنی میں صورت بھی ہے، کہاوت بھی ہے، حکایت بھی ہے، تصویر بھی ہے. یہ انہوں نے اس میں سے مثال کو اٹھا لیا، حالانکہ ان کا اخلاقی فریضہ تھا، بلکہ دینی ذمہ داری یہ تھی کہ جب آپ نے نقشہ کا معنی مثال اٹھایا ہے تو نقشہ کا معنی کہاوت بھی اٹھا لیتے اور حکایت بھی اٹھا لیتے. مثال کے معنی کہاوت نہیں، نقشہ کا معنی، نقشہ کا معنی کہاوت حکایت اٹھا لیتے. مثال کے معنی میں بھی کہاوت ہے اور مثال کے معنی میں بھی ہے. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح سے ترجمہ کر کے پھر ترجمہ کا معنی دوسری طرف دیکھ کر کے یہ طریقہ استدلال کا صحیح ہے؟ دوسری بات کہ مثال کا معنی یہاں پر صحیح طور سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ ان باتوں میں توجہ دلا. اب یہ بھی جو بھی علماء ہیں یہ ہمارے علماء ہیں، سنت کے علماء ہیں، میں اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن کاش میرے عزیز علماء جو نئے دور کے علماء ہیں ان کو کچھ رہنمائی ملے اور اس کو سمجھیں کہ سب سے پہلے تو جس زبان میں عبارت ہے لغت اس زبان کی دیکھنی چاہیے. کہ فارسی کی عبارت ہے تو فارسی میں مثال کا ترجمہ دیکھنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، جب لغت دیکھیں آپ تو لغت میں ایک لفظ کے کئی ترجمے دے دیتے ہیں معنی، اور اس نازک پہلو پہ غور کریں. لغت میں کسی لفظ کا جو پہلا معنی ہوتا وہ اصل معنی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بہت سارے معنی استعمال دکھا دیتے ہیں وہ ادنا مناسبت کی بنیاد پر وہ گویا وہ لفظ اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے، ادنا مناسبت کی بنیاد پر. تو اب مثال کا معنی فارسی لغت میں اٹھا کے دیکھیں، فارسی کی عبارت ہے لطائف اشرفی کی، تو فارسی لغت میرے پیارے عزیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا پہلا معنی ہے نظیر. فارسی لغت جو فیض اللغات کا فارسی فارسی لغت کہیے نا، فارسی سے اردو، اس میں نظیر ہے، نظیر ہے. اور نظیر کو اٹھائیں گے تو مثال ہے. نظیر کو. تو اچھا ایک بات یہ بھی ہے، فارسی فیض اللغات اردو میں تھی، مثال کا معنی نظیر لکھا ہے. تو میرا توجہ فارسی لغت کو دیکھو، پہلی بات. دوسری بات، پہلا معنی جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اصل معنویت کو دکھاتا ہے. اس کے بعد باقی جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ لفظ کبھی کبھی ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ قرائن کی بنیاد پر ہوتا ہے، سیاق و سباق کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن جب پہلا معنی نظیر ہے تو اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک بات اب یہاں پہ میں پوری بات کر دوں. پہلا معنی نظیر ہے، مثال کے معنی. اب مثال میں کے معنی میں کہاوت بھی ہے، کہانی بھی ہے، تو کوئی اٹھا کے مخدوم پاک کے اس عبارت میں دے دے کہ جو بھی اس طرح کی کہانی کہے گا، کہاوت کرے گا، اور بعد میں کہے گا کہ دیکھو فیروز اللغات میں مثال کے معنی کہاوت ہے. کتنی بودی بات، ہونڈی بات ہو جائے گی. اور اسی لیے میں بتاتا ہوں بلکہ تذکرہ مقصود ہوتا ہے. دوسری بات، کسی لطائف اشرفی کے مترجم نے کسی مترجم نے مثال کا ترجمہ نقشہ کیا ہو یا تصویر کی ہو، بلکہ حضرت شفیع میاں نے تو مثال کا ترجمہ مثال ہی رکھا. اور دوسرے جو مترجم ہیں انہوں نے ایک جگہ تو لطائف شریف کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں انہوں نے مثال کا معنی کرنے کے بجائے کہہ دیا اندازہ کرنا کر دیا، کہ کوئی اس کا اندازہ کرے، اس کی اہمیت کا یہ مفہوم لے لیا انہوں نے. بہرحال وہ اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے. انہوں نے حاشیہ میں بھی لکھا، حاشیہ میں لکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں نکلتا. یعنی مثال کا کوئی دوسرا معنی بنا دیں تو وہ فٹ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب مخدوم پاک میں مثال کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے سیدھا عبارت کا مطلب مخدوم پاک کا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا جو یہ روضہ ہے، یہ سیٹ اپ ہے، یہ آستانہ، اس کے باغات، یہ نیز شریف ہے نا. مثال اسی وقت ہوگی
کہ جب کوئی دوسرا اپنے نام سے، جی توجہ دیجیے گا، جی 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 دوسرا اپنے نام سے اسی طرح کا سیٹ اپ بنائے، کوئی بزرگ اپنا آستانہ بنائے جی یا کوئی بزرگ کا چاہنے والا جی مخدوم پاک کے آستانے کی نقل کر کے اپنے مرجع عقیدت کا اپنے بزرگ کا آستانہ بنائے، باغ لگائے، نیز شریف کھدوائے یا آستانہ بنائے اسی شکل کا، تو آپ نے فرمایا ہے شرعی حکم نہیں لگایا، جی جی مبارک نہ خواہدام، جی مبارکش نہ خواہدام، اس کو وہ مبارک نہیں ہوگا، نہیں بھائے گا، سزاوار نہیں ہوگا۔ جی یہ مخدوم پاک نے فرمایا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کوئی بزرگ آستانہ بنا لے، ہماری طرح یہاں سیٹ اپ کی نقل کرے، آستانہ بنائے، اور یہ جو آستانہ، توجہ دیجیے، جی جی وہ جو آستانہ ہوگا جی شکل میں مخدوم پاک کی نقل ہوگا، جی لیکن وجود کے اعتبار سے کسی بزرگ کا اصل آستانہ ہوگا، ہاں یہ وہی اصلی نقلی آستانہ نہیں ہوگا، وہ آستانہ نقلی نہیں ہوگا، آستانے کا ڈیزائن نقل ہوگا، جی آستانے کا سیٹ اپ نقل ہوگا، جی لیکن وہ نقلی آستانہ نہیں ہوگا۔ جی جی اگر کوئی بزرگ بنا لے اپنا، یا بزرگ کے ماننے والوں نے اپنے کسی بزرگ کا بنا دیا، جی تو یہی حضور مخدوم پاک کی مراد ہے۔ جی اس لیے کہ دوسرا پہلو جو ہے کہ مخدوم پاک کے آستانے کی کوئی نقلی آستانہ بنا لے مخدوم پاک کے نام پر، جی 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 تو یہ تو شرعاً، عقلاً، دیانتاً سب برا، جی قابل مذمت، جی دھوکہ، فریب سب ہو جائے گا جی اگر کوئی مخدوم پاک کے نام پر کوئی نقلی آستانہ بنا لے۔ جی اس کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا۔ تو سیدھا مراد یہ کہ کوئی بزرگ کوئی بھی اس طرح کی عمارت بنائے، جی اور ہم تو پورا لیتے ہیں کہ اس طرح کی عمارت بنائے اور باغ لگائے اس کے چاروں طرف، تینوں طرف، اور حوض کو نیر کھدوائے، جی تو یہ سب یہ ان کا امتیاز ہے۔ جی توجہ چاہوں، اس پر توجہ دیجیے گا، جو آپ کی ندرت ہے، جو آپ کی انفرادیت ہے، جی تو اگر کوئی اسی طرح کا بنائے گا تو انفرادیت متاثر ہوگی، جی ہٹ ہوگی، جی آپ کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ جی تو کوئی دوسری عمارت اس طرح کی بنے گی، اس طرح کا سیٹ اپ بنے گا، تو وہ انفرادیت کو ٹچ ہٹ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مخدوم پاک کے آستانے کا شبیہ بنائے، جی نقشہ بنائے، تو اس سے انفرادیت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس آستانے سے وابستگی کا اظہار ہوتا ہے، اس کی تعظیم، توقیر سب کا اظہار ہوتا ہے، اہمیت سب کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ اپنی مسجد میں نہیں دیکھتے ہیں، ہاں جی دونوں اس کو ڈالیے، جی جی مسجد میں دونوں طرف شیخ اعظم نے داہنی طرف جو ہے گنبد خضرا نہیں، بلکہ مسجد نبوی یا گنبد خضرا کا پورا ایک پہاڑ کا نقشہ بھی ہے، پہاڑ کا بھی نقشہ ہے، مومنٹو گنبد خضرا کی شبیہ، جی ایک طرف ہاں، مسجد نبوی، اور دوسری طرف بائیں طرف دیکھیے تو مسجد حرام کی شبیہ ہے، جی جی کعبہ بیچ میں دکھا رہے ہیں اور مسجد حرام کے پلر دکھا رہے ہیں، دو طرف مسجدوں میں دیکھیے آپ۔ اب یہ جو شبیہ بنایا ہے، جی اس کو مثال گنبد خضرا نہیں کہہ سکتے، یہ شبیہ ہے، جی 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 اور اس کے بنانے سے گنبد خضرا کی یا بیت الحرام کی یہ انفرادیت ختم نہیں ہوتی، ان کے امتیاز پر فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس سے ہماری وابستگی اور اس کی تعظیم و توقیر کا اظہار ہوتا ہے، اور ہماری وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ مخدوم پاک کیسے لے سکتے ہیں کہ یہ مراد کہ کوئی ہماری شبیہ نہ بنائے؟ اور دوسری بات، میں یہاں پہ بات آگے تو کر دوں، ایک ہے مثال، اور اگر مثال کا معنی یہی لیتے ہیں کہ جو شبیہ بنے، ہم شکل بنے، وہ بھی حضرت مخدوم پاک نے ناپسند فرمایا ہے یا نامبارک کہا ہے، یہی مطلب اگر لیتے ہیں کہ شبیہ، ہم شکل اور مثال سب ایک ہی چیز، تو ذرا توجہ دیجیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، حضور اشرفی میاں علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مشہور کلام ہے، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال کی نفی فرمائی، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک کی نظیر ممتنع ہے، امتناع النظیر، یہ پوری بحث ہے، اور مثال اور نظیر کو فارسی لغت میں ایک ہی بتایا گیا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں کہنا، ہاں وہ بول چکا میں خیر، تو بتانا کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال کی نفی کر دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں لم یات نظیرک فی نظر مثل تنشد پیدا جانا، تو رسول پاک کے نظیر کی نفی کر دی، لم یات نظیرک، یا رسول اللہ آپ کی نظیر کسی نظر میں نہیں آئی، کسی نظر نے نہیں دیکھا آپ کی نظیر،
اور اسی میں فارسی ٹکڑے میں مثلے تو نہ شد پیدا جانا، آپ کی مثال پیدا نہیں ہوئی ہے میرے محبوب پیارے، آپ کی مثال پیدا نہیں ہوئی۔ اور دوسرا شعر بھی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمانے۔ مثل کی نفی فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت شفیع میاں، مثل کی نفی، مثال کی نفی فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نظیر، جو مثال کا ترجمہ، مثال دونوں کی نفی فرما رہے ہیں۔ اب آپ یہ ہوا کہ مثال اور نظیر ایک ہی چیز، مثال اور نظیر ایک ہی چیز، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کا کہنا ہے کہ مثال اور شبیہ اور ہم شکل بھی مثال ہی ہے، دونوں ایک ہے، تو مثال اور نظیر کی نفی سن لیا آپ نے۔ اب شبیہ کا ثبوت سنیے کہ جہاں جس کے لیے مثال کی رسول اللہ کے لیے نفی کر رہے ہیں، وہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ دو نواسے رسول پاک کے شبیہ کہلاتے ہیں۔ اور آگے حسن سبتین ہے ان جاموں، ان حسن سبتین ان جاموں میں ہے نیما نور کا، اور آگے فرما صاف شکلے پاک دونوں کے ملنے سے عیاں، یعنی دونوں جب مل جائیں تو رسول پاک کی شکل ظاہر ہو جاتی ہے، سمجھا۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا۔ اب یہ خط توأم کو سمجھانے لگ جاؤں تو شاعری سمجھ کی طرف چلا جاؤں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی اس میں شکل کا لفظ ملا ہے، شکل ثابت ہے، ہم شکل بتایا دونوں کو ملا کر، اور ایک شعر میں ہم شبیہ بتایا، مشابہ بتایا، یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ تو دو اعلیٰ حضرت مثال کی نفی کر رہے ہیں، رسول کے نظیر کی نفی کر رہے ہیں، ممکن نہیں، اور مشابہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو پتہ چلا شبیہ اور شکل کی بھی اس کا بھی اس بات کر رہے ہیں، تو پتہ چلا مثال نظیر اور ہے، شبیہ اور ہم شکل اور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا سارے علماء بولتے ہیں حضرت علی اکبر ابن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شبیہ پیمبر، حضرت علی اکبر، کہ وہ میدان کربلا میں آئے تو لوگ سکتے میں رہ گئے کہ رسول پاک کے ہم شبیہ، تو وہ بارہ سارے علماء نے امتناع النظیر مثال کی نفی فرمائی، اور دونوں شعر میں نے آپ کو پیش کیا۔ اور سنیے، اور شبیہ کا ذکر تو خود حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک کی حدیث ہے کہ میں نے کسی کو بھی بات گفتگو کے معاملے میں رسول پاک سے زیادہ مشابہ، حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہ نہیں تھے، سمجھا۔ بلکہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، سنیے غور سے، انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، حسن ابن علی سے زیادہ رسول پاک سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی سب سے بڑے مشابہ، سب سے زیادہ رسول پاک سے مشابہ حضرت حسن ابن علی تھے، رسول پاک کے مشابہ۔ اور سنیے، ایک بار حضرت علی کو، حضرت علی کی گود میں حضرت امام حسن کو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو فرمایا تھا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں، کہ حسن تم اپنے والد کے نہیں، اپنے رسول پاک کے مشابہ، سمجھا۔ تو اب یہ بات یہاں ثابت ہو گئی کہ مثال اور نظیر، جس کو مخدوم پاک نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال جہاں میں کوئی کرنا چاہے گا تو مبارک نہیں ہوگا، تو یہ مثال سے مراد ہے وہ عمارت کے بدلے میں عمارت، اور یہ عمارت، یہ روضہ، یہ سیٹ اپ میرا ہے، اور کوئی دوسرا سیٹ اپ بنائے کہ میرا ہے، یہ ہے مثال۔ اور اس کو انہوں نے نامبارک کہا ہے، نامقبول فرمایا، نکیر فرمائی، ناپسند فرمایا ہے، اور مبارک نہیں ہوگا۔ یہیں پہ جملہ کہہ دوں کہ اگر یہ یقین ہے تم کو مخدوم پاک کے قول پر، آپ کو یقین ہے تو خاموش رہو نا یار، اگر یہی مثال ہے تو حضرت مخدوم پاک نے فرمایا مبارک نہیں ہوگا۔ ابھی تو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہے، ابھی کیوں پریشان ہو رہے؟ اگر نہیں ہوگا، اگر یہی مثال ہے اور یہ نام مبارک ہوگا، اور اللہ کا کرم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں پر اگر یہ واضح ہو جاتا تو ہم کسی کو روکنے، منع کرنے، روک لینے کا دعویٰ نہیں کرتے،
لیکن بولنے سے نہیں چکتے، ضرور کہہ دیتے کہ یہ ٹھیک ہے، انداز الگ ہوتا کہنے کا، لیکن ہم اپنا احتجاج درج کرا دیتے۔ اب یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی ناظرین پر کہ یہاں مثال سے مراد شبیہ اور ہم شکل نہیں، نقشہ نہیں ہے، ہاں نظیر کے معنی میں ہے جو بالکل اس کے بہو وہ سارا سیٹ اپ تیار ہو جائے اس طرح سے۔ اب یہ ایک کے بدلے میں کوئی دوسرا اپنا بنائے۔ جی جی جی، جیسے میں نے کہا آپ نے اچھا ایک ممتاز منفرد مکان بنایا اور کوئی دوسرا آپ کے مکان کی نقل کرے، یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن آپ کے مکان کا نقشہ رکھے اپنے گھر میں تو آپ فخر کریں گے۔ اچھا یہاں جو نقشہ لگتا ہے 28 محرم کو تو صرف آستانے کا نقشہ ہے، آستانے کی شبیہ ہے، ہاں آستانے کی شبیہ ہے، باقی وہ پھول باغ نیر وغیرہ کچھ نہیں، ہاں کوئی سیٹ اپ یہ تو مثال بننے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جہاں پر جو روزہ کہا گیا دری روزہ۔ جی جی۔ اب ایک چیز اور، نقشہ جیسا کہ یہاں پر ہے یا جو لوگ نقشہ کو ناجائز کہتے ہیں، ہاں یہ تو شرعاً بھی غلط ہے، ہاں شرعاً بھی غلط ہے۔ اب اگر نقشہ ہی وہ مراد دیتے ان کے بقول، اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ بھائی مخدوم پاک کا نقشہ ہی بنانا ہے، شکل ہی بنانا ہے، تو دور میں بناؤ، قریب میں بناؤ گے یہ کیسے صحیح ہوگا؟ نقشہ تو دور میں بنایا جاتا ہے، جب آستانے کے قریب ہو تو ایسا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو کیا سوال یہ ہے کہ نقشہ آستانے کا نقشہ مجھے ایسا لگتا ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری 30 سال سے وہابیوں کی بندیوں سے بحث ہوتی ہے استغاثہ استمداد پر، تو جب ثابت کر دیجیے تو کہتے ہیں کیا کہ دور سے نہ جائے شرک، قریب سے اور جب دور والا ثابت کر دیجیے کہ قبیلہ خزاعہ نے آواز دی، تو آپ کو جب دور کی ثابت کر دیتے کہیں گے مردے سے غلط ہے، ناجائز شرک ہے، یہ زندے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی فرار کی صورتیں ہوتی ہیں۔ مخدوم پاک کے جملے میں ہے کہ ہاں ہر کسے کے مثالے وہ در جہاں خواہد کر، تو جس کو وہ ناپسند کر رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں بنے تو ناپسندیدہ ہے، اب یہ کہتے ہیں قریب میں بنے تو غلط ہے، دور میں بنے تو صحیح ہے۔ یہ تو ان کا اپنا قول ہوا، مخدوم پاک کا قول نہیں ہے، یہ منشأ غوث العالم نہیں ہے، بلکہ مخدوم پاک کے قول کے خلاف اپنا قول گڑھنا ہے، یہ اپنی تعبیر ہے۔ اور میں کہوں گا آستانے سے نیچے اترو اور کسی بھی خانقاہ کے حجرے میں چلے جاؤ، آپ کو نقشہ ملے گا، وہاں نقشہ ملے گا، کسی بھی گھر میں چلے جاؤ، کسی بھی دکان میں چلے جاؤ، مخدوم پاک کا روضے کا نقشہ ملے گا۔ تو یہ دور و قریب کیا بات ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں لگانے کی ضرورت ہے، تو لوگ کہتے ہیں بولنے کے لیے 10 میٹر دور ہے، 10 میٹر آستانہ یہاں سے، ارے پہلے تو خانقاہ جو اوپر سے دکھتا تھا، اس کی پہلی منزل پہ آپ کو عمارتیں بن گئی، یہاں سے بھی نہیں دکھتا، اور یہ حدود خانقاہ کیمپس میں جو ہے کوئی کھڑا ہو کے آستانہ نظر آتا ہے، چھت پہ جائیں گے بہت اوپر جائیں گے، تو یہاں تو صرف اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پل کے وقت جو لوگ متوجہ ہیں تو ایک شبیہ ایک ہم شکل یا آستانہ سامنے رہے۔ سوال ہے، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہم نے دیکھا بھی ہے اور بولتے بھی ہیں لوگ کہ اگر نقلی اصلی یہ سب چیزیں دیکھنی ہو یا اس طرح کی بات ہو تو یہ تو یہاں تو نہیں ہے، کہیں اور نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اشارہ بھی کیا کہ جیسے شاہ میرا ہے اور یہ میرانی نسبت، اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کہاں تک جانتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے یا کوئی ایسے بزرگ ہیں وہاں سجادہ نشین بننا یا وہ سلسلے کو آگے بڑھانا، اس کی کیا شرعی حیثیت اور مطلب صحیح خد و خال ہو؟ سچی بات یہ ہے مولانا کہ اس قضیے سے پہلے جی نہ میں نے اس طرف توجہ دی ہے جی اور نہ مجھے کچھ بھی پتا تھا۔ جی میں بہت پہلے سے ایک الٹی خبر سنا تھا کہ حضرت رئیس میاں صاحب جو ہے کھمبات میں انہوں نے کوئی آستانہ بنایا ہے، عرس کیا ہے، کبھی کوئی تفصیل مجھے پتا نہیں۔ جی اور آپ کو کم سے کم اتنا معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ اتنا میرے خلاف یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود میرا ایک حرف ایک لفظ نہیں دکھا سکتا، بالکل میں نے کبھی نہیں کوئی پوسٹ جو ہے میں نہیں کرتا، جی اور نہ میں سوشل میڈیا پہ یہ سب دیکھتا ہوں۔ جی مجھے دوسروں کی پوسٹ لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں دیکھنے کے، جی جیسے وہ ایک بندے کیا ہے ہاں رجال الغیب میں سے ہے، کیا ہے وہ سیف اشرفی، ہاں بعض لوگ میرا نام لیتے تھے، کوئی حسن میاں کو کہتے تھے، کوئی سیف خالد کو، کسی ہوتے محمود میاں حضرت تک پہنچ گئے۔ ہم بیٹھے ہیں ابھی پرسوں رات میں اور پیر نواز بیٹھے ہیں اور حضرت بیٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر پیر نواز دیکھ رہے ہیں تو تبصرہ آ رہا ہے، وہاں اس کی پوسٹ آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت ہیں۔
محمود میاں صاحب ہیں معاذ اللہ، سب پریشان ہیں کہ کون ہے. جی لوگ تو پیسے خرچہ کیے ہیں اس کو پتہ لگانے کے لیے. جی تو ان لوگوں کی پوسٹوں سے کچھ باتیں معلوم ہوئی. میں آپ حاصل کلام یہ بتا دوں کہ میں شاہ میراں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جی لیکن اس قضیے کے بعد جو باتیں آئی جی تو لوگوں نے جو بتایا، میرے پاس اس کے ثبوت اور عدم ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں. جی سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں دونوں بات پر، نفی اور اس بات دونوں میں. جی ورنہ میرا یہ موضوع ہے. ہاں اب تک جو بات آئی ہے کہ حضرت شاہ میرا کو جن کو کہا جا رہا ہے وہاں ایک پرانا قبرستان تھا جی اور کچھ پرانی قبریں بھی تھیں. جی ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی خبر ہو، جی ہم انکار نہیں کر سکتے کسی ولی کی خبر ہو، جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بزرگ شاہ میرا ہیں، جی ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، جی یہ سب کی تحقیق نہیں ہوئی. جی بلکہ بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک شجرہ آیا ڈالا گیا تو حضرت نور العین کی اولاد بتا دے رہے ہیں، ہے نا. حضرت نور العین کی اولاد، بلکہ غوث پاک کی اولاد جس سے حضرت نور العین ہیں ہاں ہاں ان کے لڑکے بتاتے ہیں، غوث اعظم کے پوتے، غوث اعظم کا پوتا بتایا ایک شجرے، عبدالرزاق کے لڑکے. اور ان کا صحیح نام بھی نہیں آیا ابھی جی میری جانکاری. جی یہ شاہ میرا تو نام تو نہیں ہوگا، جی اور کہیں پوتے بتا دیا غوث اعظم کے پوتے ہیں، جی. اور کہیں بتایا گیا ہے پر پوتے کے بیٹے. جی جی تو اب پتہ پہلے یہ تعین ہو جانے کون ہے، جی پوتے ہیں کہ پر پوتے کے بیٹے ہیں. میں نے ایک پوسٹ مجھے پڑھ کے ایک صاحب نے سنایا، اس میں بتایا کہ جب انہوں نے تنقید کی اس پر تو وہ ویب سائٹ سے وہ شجرہ ہٹا دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ قبر تھی، پرانی قبر ہے، لیکن یہ کس بزرگ کی قبر ہے، اس کی کوئی تاریخی سند جی کوئی ثبوت، اور خاص طور سے ان علماء پہ ذمہ داری آتی ہے جی جو جڑے ہوئے ہیں جی. کہ روٹی اور بوٹی کے لیے جی اپنے دین و دیانت کا خون نہ کریں، جی کہ وہ تاریخی سند ہو، ثبوت ہو کہ یہ کس بزرگ کی مزار ہے. ہم جانتے ہیں بہت سارے ایسی قبریں ہیں جن کو اہل کشف نے یا بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں پہ کسی بزرگ کی قبر ہے تو نام نہیں دیا گیا، جی بس اس کو گھیر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا جی کہ کسی کی بھی ہوگی. جی ہاں تو ایک حفاظت کے لیے کر دینا اور ہے، لیکن وہ بزرگ کو کوئی شاہ میرا، غوث اعظم کے پوتے، پر پوتے کے بیٹے بتا کر ان کا نام گڑھ لینا اور ان پر آستانہ بنا دینا بغیر سند کے. اب اس کے بعد وہ بزرگ ہیں، اب اس بزرگ سے یا تو نسبی تعلق ہوگا یا خلافت، بیعت و خلافت کا تعلق ہوگا. تو نسب کا تعلق بتائیں، بیعت و خلافت کا تعلق بتائیں. تو بیعت و خلافت اس دور جدید میں ان کے خاندان کے کون لوگ خلیفہ جانشین، سجادہ نشین تھے جن سے بیعت و خلافت آئی. اب نہ نسبی تعلق کا کوئی تاریخی ثبوت ہو، نہ بیعت و خلافت اور ارادت کا کوئی تعلق ہو، اور اس کو ایک سلسلہ بنا دیا میرانی. جبکہ سلسلے کے بارے 50 سال پہلے ایک میرانی بتا دیں. جی اگر اشرفی ہے تو مخدوم پاک کے زمانے سے لے کر حضرت نور العین سے آج تک اشرفی ہے، جی کبھی وقفہ نہیں ہے. تو اب میرانی جو آج میرانی ہیں وہ 40 سال 50 سال پہلے کون میرانی تھے، ایک میرانی بتا دیں. جب غوث اعظم اور سجادہ نشین اس کے ہونا، تو یہ سجادہ نشین متولی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی اعتبار سے متولی بن جائے، ذمہ دار سرپرست کے طور پر قانونی اعتبار سے، لیکن سجادہ نشین ہونے کے لیے تو چاہیے نا کسی سجادہ نشین سے سجادہ نشین بنا. مختوم پاک نے حضرت نور العین کو بنایا، نور العین نے حضرت شاہ حسن شاہ حسین کو بنایا، نہیں ہے نا، سمجھا. تو اب یہ بنانے والا کس لیے سجادہ نشین بنایا. تو میں تو گزارش کروں گا، میں اس پہ زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، کہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بس یہ اگر ہوگا دل میں تو سب صحیح ہو جائے گا. یہ نہیں رہا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. اب کہتے رہیے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی میرانی کی نسبت ہے، سجادگی ہے، یہ سب تاریخی ثبوت، سند اور سجادہ نشین ہونے کا کوئی ثبوت. کیسے سجادہ نشین بنے، یہ میرانی کا سلسلہ کس نے چالو کر دیا. اگر شاہ میرا ہیں تو بتاتے 600 700 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، تو اچانک ان کا سلسلہ کیسے شروع ہو گیا. تو اب یہ سب تو علماء کو پوچھنا چاہیے نا. میں تو مبارک پور سے لے کے اشرفیہ مبارک پور سے لے کے بریلی شریف تک کے علماء کو توجہ دلاؤں گا کہ ذرا اس پہ توجہ دیں. کم سے کم بہت سارے لوگ فرضی والا کرتے ہیں، جعلی معاملات لے کے چلتے ہیں، لیکن معزز خانوادے کے لوگ، معززین، اشراف، ذمہ دار علماء اب ان چیزوں کو اگر شہ دیں گے، ان کی حمایت کریں گے، ان کو پروموٹ کریں گے، تو پھر تو معاملہ بگڑ ہی جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر دجال کا انتظار کریے. اللہ پاک خیر فرمائے. اب ایک چیز اور،
ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا خانوادہ اشرفیہ میں زمینداری تھی؟ آپ کے بیان میں بھی تھوڑا سا یہ آیا. یہ زمینداری کی بات جو میں نے کی ہے نا، یہ تو تفنن کے لیے کیا ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. الحمدللہ بہت دنوں سے ساری شاخوں میں ملا جلا ماحول چل رہا تھا مل کر، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ اس خانوادے کے اندر مفتی مہدی حسن صاحب یہ سب نئی نئی وابستگی کے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اس میں مثبت منفی بہت سارے موڑ آئے، پورے ضیاء ہیں اور کہیں شفقتیں محبتیں پرورش میں. حضرت رسول اشرفی میاں کے سسر ہیں حضرت سید حمایت اشرف، ان کے بھائی سجادہ نشین، اور انہوں نے اپنی بھتیجی کو 1/3 کا حصہ دیا ہے وہاں. رسول اشرفی میاں کی اہلیہ تھی. تو یہ سب ان کو نئے لوگوں کو نہیں پتہ چل سکتا. اب انہوں نے ایک بات کہہ دی، مخدوم پاک کے پاس زمینداری کی پیشکش ہوئی، مسترد فرما دیا. حضرت نے نور العین کے پاس بھیجا، نور العین نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ نے رد کیا تو ہم کیسے قبول کریں گے. لیکن ان کو بتانے مخدوم پاک وہاں سے سلطنت چھوڑ کے زمینداری لینے نہیں ہے. اور اس وقت ابھی آستانہ مزار نہیں تھا، مخدوم پاک باہر تھے. لیکن مخدوم پاک اور حضرت نور العین 40 سال تک سے زیادہ رہے. اس کے بعد حضرت شاہ حسن، شاہ حسین، سردار کلام اور سردار خود اور حضرت شاہ احمد، ان تینوں کے نام سے 1000 بیگھے کی زمینداری والی جونپور شاہ حسین ان کا نام تھا، انہوں نے یہاں کے لیے لکھ کر دیا اور ڈاکومنٹس موجود ہیں. اور اسی زمین پر آپس میں بھی بہت سارے تنازعات ہوئے ہیں. اور ایک زمانہ تو ایسا آیا ہے کہ حضرت بہت اچھے زبردست بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ جعفر لاٹ کٹا نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی لڑکی کی شادی شاہ حسن میں حضرت شاہ محمد سے داماد تھے. تو حضرت شاہ جعفر لاٹ کٹا نواز رحمۃ اللہ علیہ بنارس سے کچوچا آئے تھے. اس وقت یہاں کی زمینوں پر بھیڑوں کی کوئی قوم تھی، خونخوار قوم، بھیڑوں کی قوم نے قبضہ کر لیا. تو آپ نے اپنے مریدین متقین کو عرس کے وقت بلایا اور اسی عرس ہی کے دوران انہوں نے اپنی زمین پر قبضہ کیا، لڑائی ہوئی. تب یہ سب مولانا مہدی حسن صاحب کو کیا پتا ہوگا. ان کے لیے بس گزارش ہے کہ قواعد اشرفیہ نام کی ایک کتاب ہے، تو حضرت محبوب الہی اولیاء نظام الدین کے بھانجے حضرت فخر الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ دہلی قواعد اشرفیہ اٹھا کر پڑھیں، اور خاندان کے اندر خانوادے کے اندر اس کے ڈاکومنٹ سے زمینداری کو دیں. چلیے، تو اب یہ سب پتہ نہیں ہے تو یہ بول دیتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ پورا آپ نے اس قضیے کا تصفیہ سماعت کیا. ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا قمر احمد اشرفی بھاگلپوری ناظم اعلیٰ جامعہ اشرف کا کہ انہوں نے اس میٹر پر کھل کر اپنی بات رکھی اور جو حق ہے انہیں حق سے کہا اور جو غلط ہے انہیں غلط کہا. امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو بنظر انصاف اور حقیقت کی نظر سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سنیں اور پھر بلا وجہ اس میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں مولانا کہ میں اب اس فتنے اس پر اس قضیے پر مزید کچھ بولنے والا نہیں. اور میں ایک بات اور چھوٹ گئی بول دوں کہ اس قضیے پر مجھے فون آئے، بد زبانی کے فون آئے، ہمجیوں کے فون آئے، قائد ملت پر الٹا سیدھا الزامات پر مات لگا رہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جانب مخالف میں قائد ملت یا ہمارے حامیوں کا کوئی ایسا فون گیا ہوگا. اور نہ ہم لوگ یہ کریں گے، نہ آج تک میں نے کسی سے جواب دینے کہا. میں جہاں مطمئن ہوں مطمئن ہوں. تو آپ تمام ناظرین جو رعایتیں ہیں وہ رہیں. آپ تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ حقیقت اور انصاف کی نظر سے دیکھتے ہوئے صحیح کو صحیح مانیں، غلط کو غلط مانیں، اور ذات اور شخصیت پرستی سے اٹھ کر انصاف اور حقیقت پرستی کا ساتھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.